मेरा ख्याल है जनाब, एक चीज़ तो बिल्कुल यकीनी कैफियत है कि जो पाकिस्तान की तकदीर है वो हमने अंदर से ही बदलनी है ना। नो डिपेंडेंस ऑन आउटसाइड, सवाए इसके कि हम ये चाहते हैं कि दुनिया के अंदर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन पाकिस्तान में हुआ है उसको हम उजागर करते रहें। ये हमारा राइट है पाकिस्तान के आइन के एतबार से और पाकिस्तानी हुकूमत के एतबार से। वी आर सिग्नेटरीज टू इंटरनेशनल कन्वेंशंस, जिसके अंदर ह्यूमन राइट्स के अंदर राइट टू प्रोटेस्ट और उसके साथ इतना वायलेशन के कत्लो गारतगरी की जाए 8 फरवरी और 8 फरवरी के बाद 26 नवंबर, जिस तरह से हुकूमत के अंदर हुकूमत ने पाकिस्तानियों को जुल्म और तशद्दुद किया है, ये बिल्कुल अनइमेजिनेबल है। मेरा ख्याल है कि मशरक़ी पाकिस्तान में ऐसा क़िताल हुआ होगा, मगर इस पाकिस्तान के अंदर इवन ड्यूरिंग द MRD मूवमेंट ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में और उसके बाद भी कभी मेरी याददाश्त में, अयूब खान के ज़माने से मैं सियासत में इंटरेस्ट ले रहा हूँ, मगर कभी मेरी याददाश्त में इतना जुल्म और तशद्दुद नहीं हुआ। इतना दबाने के बावजूद हर इमरान खान की कॉल पर लोग बाहर निकले, नंबर एक। नंबर दो ये कि आप ये समझिए कि दुनिया के अंदर ये कैफियत रहती है कि कोई लीडर ऐसा इस वक्त दुनिया में नहीं है जो अपने मुल्क में इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी रखता हो। यूनिक कैफियत है। यानी इस वक्त इमरान खान साहब 80% या 90% पाकिस्तानियों के दिलों में राज करते हैं और उनकी पॉपुलैरिटी इतनी है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की तारीख में भी कभी किसी लीडर की इतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक बहुत बड़ा काम किया कि पाकिस्तान बना दिया। हर कौम की तामीर के अंदर सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट जो हांडी में होना चाहिए वो ये कैफियत है कि जनाब कौम यूनाइटेड हो किसी के पीछे। अच्छा, बजाय इसके, यानी जब मैं हुकूमत में था तब भी मैं हुक्मरानों से और इस्टेब्लिशमेंट से ये कहता था कि ये इतनी अच्छी कॉम्बिनेशन है कि पूरी कौम साथ है? सारे इंस्टीट्यूशंस को मुस्तहकम किया जाए और इस वक्त कौम बन सकती है। और कौम बनाने में चंद सालों की मेहनत होती है, इससे ज्यादा नहीं। मैं चाइना की आपको मिसाल देता हूं कि चाइना जब कम्युनिस्ट एरा से निकला तो 10 साल चाइना का किसी को पता ही नहीं था। इट वॉज अ स्लीपिंग बेयर पीपल थॉट। मगर उसने तालीम आम की, उसने लोगों को पॉवर्टी में से निकाला, उसने सेहत का एहतमाम किया और फिर जब चाइना उठा है तो दुनिया ने तमाशा देख लिया किस किस तरह से उठा है। तो मैं भी पाकिस्तान के हवाले से यही उम्मीद करता हूं। और इस सारे चीज के अंदर अभी ब्रिगेडियर मुसद्दिक साहब मौजूद थे। इमरान खान साहब ने जो सबसे बड़ा काम किया वो सारी जंगें इकट्ठा उठा ली। सब लोग कहते थे, यही इतराज करते थे कि खान बारी बारी सबसे लड़ता, उसने सबसे इकट्ठा लड़ाई शुरू कर दी, जिसके अंदर सारे चोर एक तरफ, सारा मीडिया एक तरफ। मीडिया को एड्स मिला करते थे, मीडिया हुकूमत की ही पेमेंट्स पर चलता था। खान साहब ने के जमाने में वो एड्स बंद होना शुरू हुए, मेरिट पर दिए जाने लगे, कमर्शियल लेवल पर दिए जाने लगे। खान साहब ने करप्शन के पीछे जिस तरह से पढ़े तो पनामा केस हमारी गोद में आकर गिरा। हमने तो नहीं शुरू किया था, मगर उसके ऊपर आप ये देख लिए कि सारा इस्टेब्लिशमेंट, सारा इलीट कैप्चर जो पाकिस्तान का है, उसने करप्शन का मुकाबला इमरान खान साहब को करने नहीं दिया। इमरान खान साहब को तंगड़ी देकर गिराने की कोशिश की, वो भी गिरने वाला नहीं है। मगर ये जो एहतसाब है, जो मैं सारी उम्र जिस उम्मीद पर मैं जिंदा रहा हूँ, since I have been politically conscious since the late 60s and 70s, कि जी एहतसाब अकाउंटेबिलिटी होने चाहिए, उससे मैं अब डिसअपॉइंट यूं हो गया हूं कि एवरीबडी इस करप्शन के घुन के अंदर ये सभी लोग मौजूद हैं। बट अलबत्ता अभी ये उम्मीद है मेरी कि जनाब इमरान खान साहब की हुकूमत आएगी तो एक हैंडल करेगी। अच्छा, आप फरवरी 8 के एतबार से आ जाइए। हर कॉल खान साहब की पहले से बड़ी हुई है। लोगों ने ये कहा कि 26 नवंबर वॉज अ फेलियर, और फिर लोगों को अचानक ये एहसास हुआ कि नहीं, 26 नवंबर बहुत बड़ी कामयाबी थी। दुनिया को पता चल गया कि कैसे फाशिस्ट लोग हैं। सब कुछ छुपाया, अमवात छुपाई। मैं खुद उन शहीदों की कब्रों पर गया हूं जिनके खानदान को जिनसे लिखवाया गया कि ये आदमी यहाँ पर सिर्फ विजिट करने आया था और इत्तेफाकिया इसको गोली लग गई। जिन लोगों को लाशें नहीं दी गई, अभी तक कोई पता नहीं है कितने लोग हैं। यानी 12-14 तो हम पता कर सकते हैं, लोग गायब हो जाते हैं। हम मिसिंग पर्सन उनको कहते रहते हैं जब तक उनका पता नहीं चलता। तो बहुत सारे लोग गायब हैं और इनको शर्म नहीं आती कि
کس طرح سے انہوں نے لوگوں کو مارا. تو میں آپ سے پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ 8 فروری کو ہر انداز سے پروٹیسٹ ہوگا, فزیکلی ہوگا, زمین پر ہوگا, ہر اعتبار سے پروٹیسٹ ہوگا. تو مجھے تو بڑی قوی امید ہے کہ 8 فروری وڈ بی ویری گڈ. جناب دوسرا سوال کیپٹن صاحب, میں آپ لوگوں کی اجازت سے, آپ نے کیونکہ 26 نومبر کا ذکر کیا تو ہمارے ساتھ ایک انجرڈ ہے, بلٹ انجری ہوئی تھی ان کو, تو میں آپ کو آواز آ رہی ہے, آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ آگے اوکے. آپ نے کیونکہ 26 نومبر کا ذکر کیا تو فہیم بھائی آپ اور خرم بھائی آپ اور ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے میں 26 نومبر کے ایک بلٹ انجرڈ ہمارے ساتھ ہیں, میں ان کو لینا چاہوں گا. عبدالعزیز ہیں, ان کو 26 نومبر کو گولی لگی تھی, اور آپ لوگوں کی اس میں میں چاہتا ہوں کہ وہ اگر اپنی کہانی عبدالعزیز آپ سنائیں. السلام علیکم, آپ کا بہت شکریہ عبدالعزیز کہ آپ نے اس پروگرام میں شرکت کی ہے, بہت ہمت کا کام آپ نے کیا ہے, اور پلیز آپ اپنی بتائیے گا پلیز عبدالعزیز. السلام سر. وعلیکم السلام سر. بالکل ہم نے 26 نومبر پہ ہمیں گولی لگی. کس طرح گولی لگی, کب لگی, کون سا وقت تھا؟ کیونکہ کسی کو دوپہر میں لگی ہے, کسی کو شام میں, اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ یہ ایک بنایا گیا کہ گولیاں نہیں لگی. میں اس وجہ سے آپ سے اس کی تفصیل پوچھنا چاہوں گا, اگر آپ خود بتائیں تو پلیز. جناب گولیاں لگی نہیں, گولیاں چلائی نہیں کسی نے وہاں پر. سارے اسلام آباد میں سارا شور شرابہ ہے نا, کسی نے چلائی نہیں یار. بتائیں جناب. نہیں سر 26 نمبر پہ رات تقریباً 12 کا ٹائم تھا. ادھر لائٹیں بند تھی, ادھر گولی انہوں نے چلائی. اوکے. اور آپ کو کہاں گولی لگی اور کہاں سے؟ یہ کوئی سامنے سے کسی نے فائر کیا تھا یا کوئی چھت پر تھا, کس طرح ہوا تھا؟ سر کیونکہ لائٹیں بند تھی نا, مجھے 2 گولی لگی ہیں. ایک بازو پہ لگی ہے اور ایک کو کمر کے پاس لگی ہے, گوشت میں. اب آپ ٹھیک ہیں؟ اور مجھے کنفرم نہیں ہے کہ سامنے سے نہیں لگی ہے, سائڈ سے لگی ہے کہیں اوپر سے, جیسے سنائپر کا شاٹ ہو سکتا ہے, اوپر سے آیا کہیں سے. یہ سنائپر کا شوٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. دونوں مجھے بلٹ لگی ہیں, دونوں لیفٹ سائڈ سے لگی ہیں. صحیح یار. آپ کو ہم بہت کیسے ہوا, آپ پیش کرتے ہسپتال ہیں. کیسے گئے؟ ہاں جی سر. عبدالعزیز آپ کا پھر علاج کیسے ہوا, آپ ہسپتال کیسے گئے, اس کی کہانی تھوڑی سی بتائیں اگر آپ. سر ہمیں وہاں سے ٹیکسی لے گئے تھے, ٹیکسی سے وہاں چھوٹے چھوٹے راستے تھے, ادھر سے نا بڑا مشکل سے ہم ٹیکسی پہنچے. ادھر بلیڈنگ روکی اور پٹی کی ہے, ادھر سے بات پھر سرگودے ہمیں شفٹ کر دیا. آپ پنجابی میں بول لیں, بات کر لیں, کوئی بات نہیں ہے, لوگ سمجھ جائیں گے. اگر آپ کو پنجابی بولنا چاہتے بول لیں, آپ کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ اپنی بات مگر بتائیں صحیح طرح, ہم یہ چاہتے ہیں. سر ہمارے پاس MNA ہے نا, اکرم نیازی صاحب. اوکے. وہاں شفٹ کیا ہے سرگودا میں, کیونکہ سفارش دی ادھر. یہاں تو مسئلہ تھا, پولیس والے تنگ کر رہے تھے. اوکے چلیں, آپ کو سب پاکستانیوں کی طرف سے خراج تحسین, جو آپ حق کے لیے نکلے اور اتنی زخمی ہوئے, اتنی بڑی قربانی دی. بہت بہت شکریہ عبدالعزیز صاحب ہمارے پروگرام میں آنے کا, اور پاکستان سچ کے لیے, پاکستان کے لیے آواز اور اپنے احتجاج ریکارڈ کرنے کا 24 نومبر کو. بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا. تھینک یو عبدالعزیز, بہت شکریہ. اچھا, یہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں, آپ تمام لوگوں کو جتنے بھی ہیں یہاں پر, ہم نے کوئی 2 سے 3 پروگرام ہم پہلے کر چکے ہیں انجرڈ لوگوں کے ساتھ, جتنے بھی زخمی لوگ تھے اور جن کو گولیاں لگیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہسپتالوں میں گئے تو ہسپتالوں نے علاج کرنے سے منع کر دیا. ان کو جھوٹ بولنا پڑا, کہ ایک بندے کو جھوٹ بولنا پڑا کہ گھر میں اسلحہ صاف کرتے ہوئے گولی لگ گئی تھی, کسی کو جھوٹ بولنا پڑا کہ ہماری لڑائی ہو گئی تھی کہیں پر تو ہمیں وہاں پر گولی لگ گئی. اس طرح سے جھوٹ بول کر انہوں نے وہ کیا علاج. خیبر پختونخوا سے ایک ہمارے نوجوان ہیں, ان کو جبڑے میں گولی لگی, اور جب وہ گولی لگی تو ان کے جب سٹیچز کیے گئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے اینستھیزیا نہیں دیا گیا, اس کے بغیر میرے سٹیچز کیے گئے. تو یہ کہانیاں بڑی دل خراش ہیں, اور یہ سب ریکارڈ پر موجود ہیں. یہ میں کوئی پرائیویٹ ٹاک نہیں ہے, یہ مطلب یہ ہمارے پروگرام میں انہوں نے یہ سب باتیں بتائی ہیں.
جی خرم شیر زمان ہمارے ساتھ ہیں. میں جاننا چاہتا ہوں کراچی میں کیا حال تھا 8 فروری کو لاسٹ ایئر اور اس بار 8 فروری کو کیا پلان ہے؟ تو 2 سوال کو تھوڑا سا انٹرپٹ کر رہا ہوں. خرم شیر زمان کو تھوڑا سا روک رہا ہوں, یہ میرا ہمارے بچے ہیں ہے نا, صرف اس لیے کہ میری 9 بجے ایک میٹنگ ہے اور میٹنگ ہے ممبرشپ کے حوالے سے, تو میں تھوڑا سا انڈیا دے دوں. بالکل. عمران خان صاحب نے پچھلے دنوں مڈ آف جنوری میں یہ بات کہی کہ اس سے بہتر موقع نہیں آئے گا ممبرشپ کا, تو مجھے ٹاک کی گئی. میں ایک ممبرشپ کمیٹی بنی جس کی پہلی میٹنگ 17 جنوری کو ہوئی, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ساری تیاری ہماری مکمل ہے. بڑے لیول پر ہم ممبرشپ کر رہے ہیں. ایک فگر میں آپ سب لوگوں کے سامنے ڈال رہا ہوں کہ جب ہم نے ممبرشپ کی 80022 پر, جب میں سیکرٹری جنرل تھا 2011-12 میں, تو 75 لاکھ ممبر ہوئے تھے. اور میں آپ سے پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ اس وقت بڑی جلدی 2 مہینے کے اندر ہم 1.5 کروڑ ممبر تک پہنچ جائیں گے. تو آن لائن ممبرشپ ہوگی, آن دا گراؤنڈ ممبرشپ ہوگی. اس کی تفصیلات صرف ہم عمران خان صاحب کا انتظار کر رہے ہیں کہ 8 فروری یہ گزر جائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ حفاظت کے ساتھ گزارے اور جو منزل پر ہماری مسلسل ایک ارتقائی پروگریس ہے وہ چلتی رہے. تو 8 فروری کے بعد خان صاحب جس دن کا بھی اعلان کریں گے اس دن ممبرشپ لانچ ہوگی آن لائن. اور سب لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو سن رہے ہیں, یہ باآواز بائی کمیونیکیشن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس کو وائلڈ فائر تک پہنچائیے کہ عمران صاحب کو ایک آرگنائزڈ, ایک کمیونیکیشن سے بھرپور ایک گروپ چاہیے جو کروڑوں کے اندر ہو سکتا ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ 75 لاکھ ممبرشپ ہوئی تھی, اب ہم سمجھتے ہیں کہ 2-3 مہینے کے اندر 1.5 کروڑ تک پہنچے گی. تو آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو دیٹ ممبرشپ پروگرام. اور میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا, آپ کا شکریہ. اور اس ممبرشپ پروگرام کے اندر یہی جیسے جلسے ہیں آپ کے, یہ لائیو اسٹریمنگ ہے یہ, اور ٹیلی تھانز, یہ سب کچھ ہوں گی. اور یہ جبران الیاس صاحب ہماری اس کمیٹی کے ممبر ہیں اینڈ ہی از ایکٹیولی, میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں سوشل میڈیا کو, ٹریمنڈس کام کیا. ہمارے ہیرو پارٹی کو جگائے رکھنا اور قوم کو جگانا, اس کے اندر جو ان کا رول ہے دیٹ از آؤٹ اسٹینڈنگ. ایک چیز بتاتے ہوئے جائیں الوی صاحب, ایک چیز جو پولز ہوں گے اس میں لائیو پولز جو پارٹی کی ڈیسیجن میکنگ میں بھی ہیلپ کرے گا, آئی تھنک دیٹ از این امپورٹنٹ ایسپیکٹ. تو یہ کافی لوگ ہیں اس کمیٹی میں. الوی صاحب از الوی صاحب ہیڈ اے میٹنگ اینڈ